بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم مسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ یہ سورہ نحل کی آیات ہیں، اور ان آیات سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ان بے شمار نعمتوں کی طرف اشارہ فرمایا تھا جو اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے فائدے کے لیے پھیلائی ہوئی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ جل جلالہ کی توحید کا قائل بنے اور یہ سمجھے کہ جتنی نعمتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے فائدے کے لیے نازل کی ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ جس ذات نے یہ نعمتیں مجھے دی ہیں اس کائنات میں وہی تنہا میری عبادت کا مستحق اور سزاوار ہے۔ لیکن جو مشرکین ہیں انہوں نے اللہ جل جلالہ کی عبادت کے بجائے بتوں کو اور بعض دوسری مخلوقات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آسمان و زمین کی پیدائش سوائے اللہ کے کسی اور نے نہیں کی، اللہ نے کی، آسمان بھی اسی نے بنایا، زمین بھی اسی نے بنائی، تو اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں۔
تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افمن یخلق کما لا یخلق، تو ذرا بتاؤ کہ جو تخلیق کرتا ہے کائنات کی، اور کائنات کی ان نعمتوں کی جن کا ذکر پیچھے آیا، کیا وہ برابر ہوتا ہے اس کے جو تخلیق نہیں کرتا، جو پیدا نہیں کرتا؟ یعنی یہ جو جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، چاہے وہ بت ہوں، یا انہوں نے کچھ دیوتا بنا رکھے ہوں وہ ہوں، یا کسی انسان کو انہوں نے معبود بنا لیا ہو، جیسے کہ یہود و نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے معبود بنا لیا تھا، اور یہود نے یہود عرب کے بعد یہود نے عزیر علیہ السلام کو بنا لیا تھا۔ تو لیکن ان کو جو بنایا ہے وہ تخلیق کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ تخلیق کرنے والا صرف اللہ جل جلالہ ہے۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تخلیق کرنے والا اس کے برابر ہو جائے جو تخلیق نہیں کرتا؟ افلا تذکرون، تو کیا تم پھر بھی کوئی سبق نہیں لیتے؟ پھر آگے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی بھی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو لا تحصوها، تم کبھی شمار کر نہیں سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسی ہیں کہ صرف شمار کرنا ہی ممکن نہیں ہے، شمار کرنا ممکن نہیں ہے، اور اس کی وجہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو گننا چاہے تو جتنی دیر میں وہ گنے گا اتنی دیر میں ایک اور سانس آ جائے گا، وہ سانس اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ تو اس لیے گنتی میں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان سانس لیتا ہے تو ایک سانس اندر جاتا ہے اور ایک سانس باہر آتا ہے۔ اگر اندر جائے اور باہر نہ آئے تو موت، اور باہر آئے اور اندر نہ جائے تو موت۔ تو ہر سانس کے اوپر دو نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت پر ایک شکر واجب ہے۔ تو انسان اگر شکر ادا کرنا چاہے بھی، تمام نعمتوں کا گننا بھی ممکن نہیں ہے کہ جائے کہ اس کو انسان شمار کر سکے اور اس کے اوپر شکر ادا کر سکے۔ لیکن آگے ایک بڑی عجیب خوشخبری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ ان اللہ لغفور الرحیم، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شمار تو ممکن نہیں۔ جب شمار ممکن نہیں تو ساری نعمتوں کا مکمل شکر ادا کرنا بھی ممکن نہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جس کے اوپر نعمتیں اتنی اللہ تعالیٰ نے فراوانی کے ساتھ نازل فرمائیں، وہ شکر ادا نہیں کرتا، شکر کا حق ادا نہیں کرتا، تو اس کو پکڑ لیا جائے، اس کے اوپر عذاب نازل کیا جائے۔ لیکن باری طرف فرماتے ہیں ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ لہذا تم جو باری تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے قابل نہیں ہو، تو اس کی وجہ سے ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ تھوڑا بہت شکر ادا کر لو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر مغفرت فرمائیں گے، تمہاری رحمت فرمائیں گے۔ یہی فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح کو یہ کہہ دے کہ اللہم ما اصبح بی من نعمت ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، یعنی اے اللہ صبح کے وقت میں جتنی نعمتیں مجھے حاصل ہوئی ہیں یا آپ کی مخلوق میں سے کسی اور کو حاصل ہوئی ہیں، تو وہ سب آپ ہی کی طرف سے ہیں، تنہا آپ کی طرف سے، کوئی اور اس میں شریک نہیں ہے، اس نعمت کو دینے میں وہ آپ ہی کی طرف سے ہیں۔ لہذا آپ کی میں حمد کرتا ہوں، آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ صبح کو ایک آدمی یہ بات کہہ لے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی بات شام کو کہہ دے کہ اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، کہ شام کو کہہ دے یا اللہ شام کے وقت میں جتنی نعمتیں مجھے ملی ہیں یا آپ کی مخلوق میں سے کسی اور کو ملی ہیں، تو وہ صرف آپ ہی کی طرف سے ہیں، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔
لہذا میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کی حمد کرتا ہوں۔ تو حدیث میں ہے کہ اس سے انسان کا کم از کم ایک حق شکر ادا ہو جاتا ہے اس کے کہنے سے۔ تو فرمایا کہ چونکہ حق کے شکر ادا نہیں کر سکتے ہو، لہذا تمہاری معافی کر دی ہم نے، کہ پورا حق ادا نہیں کر سکتے تو معاف ہے۔ اور صرف معافی نہیں ہے بلکہ تھوڑے سے شکر کے اوپر بھی رحمت ہے، تو ہم اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ پھر آگے ایک اور جملہ بڑا معنی خیز فرما دیا، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپ کر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم علی الاعلان کرتے ہو۔ اس کو شکر کے سیاق میں لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقیقی شکر تو ادا نہیں کر سکتے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش تو کرو کہ اس منع حقیقی کا شکر ادا کرتے رہو۔ باقی جو نہیں کر سکو گے اس پر تو معاف کر دیں گے، رحمت کا برتاؤ کریں گے، لیکن جتنی تمہاری استطاعت ہے اس کے مطابق شکر کرتے رہو۔ اور جب شکر کرتے رہو تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کے بھید بھی جانتا ہے اور تمہاری علانیہ باتوں کو بھی جانتا ہے، لہذا شکر ضروری نہیں کہ ہمیشہ علی الاعلان ہو اور زبان سے ہو اور کھل کر ہو، بلکہ اگر دل میں بھی شکر ادا کرتے رہو گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تسرون وما تعلنون، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جو تم دل میں چھپا کر کرتے ہو، اور اس کو بھی جانتا ہے جو علانیہ کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ شکر کے سیاق میں یہ بات فرما کر اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ بھائی یہ تو تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ جتنی نعمتیں ملتے رہیں بس ہر وقت زبان پر شکر کا کلمہ رہے، یہ تو مشکل ہے۔ تم زندگی گزارنا ہے تمہیں تو زبان سے صرف شکر ہی شکر ادا کا ہوتا رہے اور کچھ کام نہ ہو، یہ تو تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، لہذا بہت سے مقامات پر تم دل ہی دل میں کر لیا کرو، اللہ میاں کو یاد کر کے شکر ادا کر لیا کرو۔ اب جیسے سنت تو اس سے ادا ہو جاتی ہے کہ آدمی جب کھانا شروع کرے تو کھانا بسم اللہ کے نام سے، بسم اللہ سے شروع کرے اور آخر میں کہہ دے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ سنت تو اس سے ادا ہو گئی اور پھر جملہ شکر بھی ادا ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ تمہارا دل ساتھ ساتھ دل میں تم مسلسل شکر ادا کرتے رہو، ہر لقمے پر کرو۔ جو لقمہ لیا وہ اچھا لگا، مزہ آیا تو دل ہی دل میں کہہ لو یا اللہ تیرا شکر ہے، بڑی لذیذ چیز آپ نے عطا فرمائی، یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ ہر لقمے پر کہتے جاؤ، زمین دل میں کہتے جاؤ۔ تو جو دل میں کہتے جاؤ گے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لہذا اس پر بھی تمہیں شکر گزار بندوں میں شامل کرے گا۔ اور جتنا دل میں یاد کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کی نعمتوں کو، اس کے شکر ادا کرو گے، اتنا ہی تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا۔ تو یہ جملہ یہاں پر واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے اس کو جو تم چھپاتے ہو، چھپ کر کرتے ہو اور جو تم علانیہ کرتے ہو۔ تو وہ یہ تمہیں اتنا زبردست نسخہ دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حق شکر تو تم سے ادا ہو نہیں سکتا، لیکن اپنی کوشش میں لگے رہو۔ اس کوشش میں یہ بات بھی داخل ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر۔ اور دیکھو جب بندے کو مشق کرتا ہے نا اس بات کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس کا حال بنا دیتے ہیں۔ اس کا حال یہ بنا دیتے ہیں کہ جہاں کسی کو کوئی فائدہ پہنچا، کوئی لذت آئی، کوئی لطف آیا، تو دل ہی بے ساختہ کہنے کا عادی بن جاتا ہے کہ اللہ یہ نعمت آپ نے مجھے عطا فرمائی، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ دل کہنے کا عادی بن جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے تم اپنا ہاتھ چلا رہے ہو کھانا کھانے کے لیے، باتیں بھی کر رہے ہو دوسروں سے، لیکن دل تمہارا لگا ہوا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اس کے شکر کی طرف، تو
یہ تمہارا رابطہ اور تمہارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. یہ تو ہم سے فرمایا مسلمانوں سے. آگے کفار کا ذکر ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اور جن لوگوں کو یہ لوگ مشرک لوگ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں یعنی جن کو معبود قرار دیتے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں, ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں, وہ کچھ پیدا نہیں کرتے. لا یخلقون شیئا, وہ کچھ پیدا نہیں کرتے. وہم یخلقون, بلکہ وہ خود مخلوق ہیں اللہ کی. چاہے بت ہو, چاہے وہ بندے ہوں یا جنات ہوں یا شیاطین ہوں جن کی عبادت کرتے ہیں, وہ سب مخلوق ہیں اللہ کی, وہ خود کچھ پیدا نہیں کرتے. اموات غیر احیاء, وہ تو بے جان ہیں اور ان میں زندگی کا شائبہ بھی نہیں. یعنی اموات غیر احیاء کے معنی یہ کہ بعض معبود تو ایسے ہیں کہ اسی وقت بے جان ہیں, جیسے پتھر کے بت کہ ان کے اندر کوئی جان نہیں, اور بعض ایسے ہیں کہ جو اس وقت چاہے زندہ ہوں یا کسی وقت زندہ رہے ہوں لیکن ان پر موت طاری ہوتی ہے, کبھی نہ کبھی ان پر موت طاری ہوگی. جیسے کہ جنات کو اگر معبود بنایا ہوا ہے ان پر موت طاری ہوگی, شیاطین کو بنایا ہوا ہے ان پر موت طاری ہوگی. بعض اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بنا رکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, تو ان پر بھی کبھی نہ کبھی موت طاری ہوگی. اور حضرت عزیر علیہ السلام جن کو بنایا ہوا ہے ان پر بھی موت طاری ہوگی. تو ہر ایک کے اوپر موت آنی ہے, اور جس پر موت آ جائے وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا. وما یشعرون ایان یبعثون, اور جن کو انہوں نے اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے, اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کب زندہ کیا جائے گا. یعنی معبود کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علم ہو, علم محیط ہو اس کے پاس, اور ان کو یہ بھی پتہ ہو کہ انسانوں کو کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. جن لوگوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے یا جن بتوں کو بنا رکھا ہے ان کو کچھ احساس نہیں ہے کہ کب لوگوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. لہذا معلوم ہوا کہ الہکم الہ واحد, تمہارا معبود تو بس ایک ہی خدا ہے. والذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون. اب جو شرک کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا کر معبود بناتے ہیں, تو ان کا ایک لازمہ یہ ہے کہ وہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے. تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم مریں گے تو مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا. لہذا جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. تو یہ لوگ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ, جو لوگ کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے, قلوبہم منکرۃ, ان کے دل حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں. وہم مستکبرون, جبکہ وہ گھمنڈ میں مبتلا ہیں. یعنی ایک بات تو یہ فرمائی کہ جو لوگ توحید پر ایمان نہیں لا رہے اور انبیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے, تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں آخرت کا تو اعتقاد ہے ہی نہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے اور اس میں ہمیں ثواب ہوگا یا عذاب ہوگا. تو جب آخرت کا تصور ہی ختم ہے تو اب جو کچھ ہے ان کے پاس وہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید ہے, کہ آباء و اجداد سے وہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد باپ دادے بتوں کے آگے سجدے کرتے تھے, بتوں کو اپنا معبود مانتے تھے, بس اس میں چلے آ رہے ہیں. اب اگر ان سے کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی تم غلط کام کر رہے ہو, تو دل ان کا وہ اس کو اس لیے نہیں مانتا کہ دل میں تکبر ہے کہ ہم جو کچھ سمجھتے ہیں وہی صحیح ہے, ہمارے آباء و اجداد جو کہتے رہے تھے وہی درست ہے. تو چونکہ دل میں تکبر ہے تو حق کی بات سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی. قلوبہم منکرۃ, ان کے دل
انکار کرتے ہیں حق کا، وہم مستکبرون، اور وہ در حقیقت تکبر میں مبتلا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ایسی آ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے، کوئی ایسی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، لیکن صرف ایک تکبر ہے دل میں جس کی وجہ سے وہ حق کی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یہاں پھر دوبارہ فرمایا ظاہر بات ہے کہ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو چھپ کر کرتے ہیں، اور وہ باتیں بھی جانتا ہے جو اعلان کرتے ہیں۔ یہاں کافروں کے بارے میں فرمایا، کیا مطلب کہ یہ لوگ چونکہ آخرت کے منکر ہیں اور ان کو ثواب اور عذاب کا کوئی تصور ان کے پاس نہیں ہے، لہذا ان کے پاس صرف تکبر ہے جو روک رہا ہے ان کو، اور چونکہ اللہ تعالیٰ دل کے بھید بھی جانتا ہے اور کھلی ہوئی چیزیں بھی جانتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ان کے انکار کی وجہ سوائے تکبر کے کچھ اور نہیں ہے، تکبر ہے جس نے ان کو روکا ہوا ہے۔ اور یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حق کو قبول کرنے میں سب سے زیادہ بڑی رکاوٹ تکبر ہوتا ہے۔ تکبر ایک ایسی مصیبت ہے کہ جو حق کو ماننے سے انسان کو روکتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، بڑا یہ سمجھے کہ میں سب سے زیادہ عقل مند میں ہوں، سب سے زیادہ دانشور میں ہوں، سب سے زیادہ علم رکھنے والا میں ہوں، لہذا جب میں سب سے بڑا ہوں تو کسی اور کی بات کیوں مانوں؟ آپ پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ سب سے پہلا تکبر کا مظاہرہ شیطان نے کیا تھا کہ باقاعدہ عقلی دلیل پیش کی کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو لہذا میں افضل ہوں، وہ مفضول ہے، میں اس کے آگے کیوں سجدہ کروں؟ تو یہ جو دلیل عقلی پیدا ہوئی یہ کہاں سے ہوئی؟ تکبر کی وجہ سے، کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اور بڑا سمجھنے کی وجہ سے اس نے اس حق کا جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کر، اس سے بھی انکار کر دیا۔ تو سب سے بڑی وجہ حق کو قبول کرنے میں استکبار ہوتا ہے، تکبر۔ یہاں سمجھو کہ یہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اچھا سمجھنا، اس کے کئی درجات ہیں۔ ایک درجہ یہ ہوتا ہے میں اچھا ہوں، میں کام اچھا کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں عجب۔ یہ صرف اس حد تک محدود ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں بہت اچھا کام کرتا ہوں، یہ عجب ہے۔ اس کے آگے دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ میں اچھا ہوں لہذا بڑا بھی ہوں، دوسروں سے بڑا بھی ہوں، یہ ہوگا کبر۔ کیونکہ میں اچھا ہوں لہذا دوسروں سے بڑا ہوں، یہ کبر۔ اس سے آگے یہ ابھی تک تو عجب اور کبر ہے، اپنی حد تک محدود ہے، دل میں سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا ہوں، دل میں سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا ہوں، دوسرے کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کرتا، تو یہ عجب اور کبر ہے۔ پہلے عجب ہے پھر کبر ہے۔ دوسروں کے سامنے اظہار کرتا ہے اپنی بڑائی کا، تو یہ تکبر ہے۔ دوسروں کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے۔ اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے، اللہ بچائے، کہ دوسرا اس کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی حق بات سن لے، لیکن وہ اپنے تکبر کی وجہ سے مانتا نہیں، وہ ہے استکبار، تکبر کا اعلیٰ ترین درجہ۔ یہاں قرآن کریم نے اسی کا ذکر کیا کہ یہ لوگ جو ہیں مستکبرین ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بس سارے عقل کل ہم ہیں، اور دوسرا ہم سے بہت نیچے ہے، اور ہم بڑے ہیں، اس بڑائی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور پھر بڑائی کا اظہار اس حد تک کرتے ہیں کہ کوئی راہ راست بھی ان کو سجاتا ہے تو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ مستکبرون، انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ استکبار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ بہت بڑا سبق، یہ کافروں کا اگرچہ ذکر ہو رہا ہے، لیکن قرآن کریم جب کافروں کی بھی بات کرتا ہے تو تحت بین السطور اور اشارتاً ہمیں بھی سبق دے رہا ہوتا ہے،
اور وہ یہ سبق دے رہا ہوتا ہے کہ جب کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہوئے تو حق سے باغی ہو گئے اور پھر جہنم کے مستحق ہو گئے، تو اے مسلمانوں تم بھی یہ سمجھ لو کہ تکبر بہت بری چیز ہے، اپنے پاس نہ آنے دو، اور اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ عجب نہ پیدا ہو تمہارے اندر۔ عجب کے کیا معنی؟ خود پسندی، یعنی اپنے آپ کو پسند کرنا، میں اچھا ہوں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اگر دل میں خیال آتا ہے کہ ظاہر ایک آدمی ہے، اس کو ایک علم حاصل ہے، اس علم کے اندر وہ انکار تو نہیں کر سکتا کہ میں اس کا علم نہیں رکھتا، یہ تو نہیں کہہ سکتا، یہ تو ناشکری ہو جائے گی۔ لیکن وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ بس میں اپنے بلبوتے پر، اپنی ذہنی صلاحیت کی بنا پر، میں نے اپنی محنت کے ذریعے یہ علم حاصل کیا ہے، تو اور میں اس کا حامل ہوں، تو یہ ہو گیا عجب۔ لیکن اگر آدمی یہ سوچے کہ یہ جو کچھ مجھے علم حاصل ہوا ہے یہ عطا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ جب چاہے چھین لے، جب چاہے ختم کر دے، تو اس تصور سے عجب کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور جب عجب کا خاتمہ ہوا تو پہلے ہی قدم پر جب عجب ختم ہو گیا تو تکبر کہاں سے آیا، کبر اور تکبر کہاں سے آئے گا؟ تو واحد راستہ جو ہے تکبر سے بچنے کا وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی مجھے کوئی چیز عطا ہوئی ہے، اگر مجھے مال دولت ملا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اگر مجھے کامیابی ملی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، مجھے کوئی علم ملا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ جب یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے گی تو پھر انسان کو پہلا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس پر مگن ہونے کے بجائے اور اس پر فخر اور ناز کرنے کے بجائے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکائے گا کہ اللہ آپ کی نعمت ہے، پتہ نہیں کب چھین لیں آپ مجھ سے، لہذا میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب شکر ادا کرے گا تو گردن جھک جائے گی اور کبر پاس نہیں آئے گا۔ تو تکبر کا بھی، یعنی عجب کا بھی اور کبر کا بھی اور تکبر کا بھی علاج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کا احساس کرنا ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے، یعنی یہ محض ایک ہوائی بات نہیں ہے، حقیقت ہی یہ ہے کہ جو کچھ انسان کو ملتا ہے، جو کچھ انسان کو کوئی کمال حاصل ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یہ ذہن کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ دماغ کس نے دیا؟ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ لہٰذا اگر یہ تمہارے اندر سننے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہوتی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو کہاں سے تمہیں یہ عالم بن جاتے، کہاں سے تم کسی فن کے ماہر بن جاتے، کہاں سے تم اپنا دولت کماتے، کہاں سے تجارت کرتے، کہاں سے زراعت کرتے؟ جو کچھ ہے اللہ جل جلالہ کی عطا ہے۔ جب عطا ہے تو اس عطا کے نتیجے میں کوئی فخر اور غرور اور تکبر کا مقام نہیں ہے، بلکہ شکر کا اور عاجزی کا مقام ہے۔ اے اللہ میں اس لائق نہیں تھا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دی، لہذا آپ کا شکر ہے۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے جو قرآن کریم جو ہے کفار کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں بین السطور دے رہا ہے کہ تم اس تکبر کے پاس نہ پٹکنا۔ جب تکبر آ جاتا ہے تو پھر استکبار بھی آتا ہے، یعنی حق اس کے سامنے بیان کیا جاتا ہے مگر وہ اپنے تکبر کی وجہ سے ماننے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اب یہاں ایک خاص پس منظر میں یہ آیات آ رہی ہیں۔ پس منظر یہ ہے کہ جب رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دینی شروع کی اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، تو آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں قریش مکہ نے آپ کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ شروع میں تو اندر مسلمانوں پر ظلم کرتے رہے، لیکن جب ایسا کوئی موسم آتا تھا جس میں سارے قبائل عرب آیا کرتے تھے مکہ مکرمہ، جیسے حج کا موسم آتا تھا، تو ان کے آپس میں یہ مشورہ ہوا کہ بھئی سارے قبائل عرب
سے لوگ آئیں گے حج کے موقع پر، تو اس حج کے موقع پر ہو سکتا بات تو پہنچ گئی ہے لوگوں تک کہ یہاں پر ایک پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، وہ جو اللہ کے رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں اور توحید کی دعوت دیتے ہیں. تو لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ کون ہے، اور یہ جو کلام یہ ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے یہ کیسا کلام ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ مکہ مکرمہ کے جتنے داخلے کے راستے تھے مختلف اطراف سے، وہاں پر کچھ لوگ بٹھا دیے کہ جب حج کے لوگ آئیں گے حج کرنے کے لیے تو آپ سے پوچھیں گے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ ان کا کلام کیسا ہے. تو بس ان کو ذرا پہلے سے بتا دینا کہ یہ ایسے ہی معاذ اللہ فضول باتیں ہیں ان کی، اور کچھ یہ پچھلی کہانیاں ہیں جو بتاتے ہیں، ایسے فضول باتیں ہیں، ان کی طرف توجہ مت دینا. ہر ایک آدمی ہر جگہ سے جو بھی داخل ہو رہا ہو اس کو یہ کہہ دینا. اس کی طرف اشارہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا چیز نازل کی ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے نازل کیا ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا رائے ہے، وہ کیسا کلام ہے. قالوا اساطیر الاولین، تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانی افسانے ہیں، یعنی کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے، افسانے ہیں، اور وہ افسانے ہیں جو پچھلے لوگ بھی کہتے آئے ہیں. اب اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ قرآن کریم میں بعض اوقات پچھلے اقوام کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ان قوموں کے اوپر کس طرح عذاب آیا، ان کے پاس پیغمبر آئے تو انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا اور اس کا کیا انجام ہوا. اشارہ اس کی طرف ہے کہ یہ تو کہانیاں ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہیں کہ جو کچھ ہے یہ سب افسانہ ہے. ایک ایسا افسانہ ہے جو پہلے زمانوں سے چلا آتا ہے کہ بھئی مریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، اور اس میں جنت ہوگی اور اس میں جہنم ہوگی، اور اچھے لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا، برے لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا. یہ سب ایسے افسانے ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں. تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا نازل کیا تو وہ کہتے ہیں تو الاولین کے پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں جو بعد اللہ قرآن کریم میں جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے وہ. تو جب سارے لوگ بیٹھے ہیں راستوں پر مکہ مکرمہ کے داخلے کی جگہ پر، اور ہر ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی مت خیال کرنا، اس کا یہ توجہ نہیں دینا، یہ تو فضول باتیں ہیں معاذ اللہ. تو اب کیا ہوا کہ جو آنے والے تھے وہ بھی پہلے سے ٹھٹک گئے، ان کے دل میں یہ بیٹھ گیا کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں تو یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے، لہذا اس کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس حرکت کا جو یہ کر رہے ہیں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، انجام یہ ہوگا کہ یہ لوگ جو یہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ پچھلوں کی کہانیاں اور افسانے ہیں، یہ بوجھ اٹھائیں گے ان سب کا جن کو انہوں نے گمراہ کیا. پورا بوجھ اٹھائیں گے. يَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پورا بوجھ اٹھائیں گے ان کا جن کو انہوں نے گمراہ کیا. کیونکہ اب اگر وہ معاذ اللہ ایمان نہیں لائیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کفر پر قائم رہیں گے تو اس کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے ان کو گمراہ کیا. لہذا جب کوئی شخص کسی دوسرے کو گمراہ کرے تو جس طرح اس گمراہ شخص پر عذاب ہوگا گمراہی کا، اسی طرح اس گمراہ کرنے والے پر بھی ہوگا جس نے اسے گمراہ کیا. لہذا یہ اپنے اوزار، اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے کاملتاً مکمل، یعنی اپنی گمراہی کے مکمل بوجھ یہ اٹھائیں گے. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کر رہے ہیں بغیر علم کے. اللہ بچائے. تو ڈبل ان کو گناہ ہوگا، ان کے اوپر جو بوجھ ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا، وہ دگنا ہو گیا، اپنا بھی اور ان کا بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا.
अला साअ मा यज़िरून, खूब समझ लो, खूब जान लो कि जो बोझ ये लाद रहे हैं वो बहुत बुरा है। यहीं से ये बात भी मालूम हो गई कि किसी बदअमली की तरफ अगर कोई शख्स किसी को दावत दे बुरे काम की तरफ, तो जिस तरह उस बुरा काम करने वाले पर गुनाह होगा, इसी तरह उसकी तरफ दावत देने वाले पर भी गुनाह होगा। लिहाजा बहुत एहतियात से आदमी को ज़िंदगी गुजारनी है चाहिए कि मेरे किसी अमल से किसी की बदअमली की तायीद ना हो या किसी भी बदअमली की तरगीब ना हो, वरना उसके गुनाह भी मुझ पर लदने का अंदेशा है। आगे फरमाया कि कद मकर लदीन मिन क़ब्लिहिम, जो तदबीरें ये कर रहे हैं ना कि रास्तों पर आदमी बिठा रखे हैं ताकि कोई ईमान न लाए, तो जो इनसे पहले गुजरे हैं उन्होंने भी तदबीरें बड़ी की थी। फ़अतल्लाहु बुनियानहुम मिनल क़वाइद, नतीजा उसका यह हुआ कि उन्होंने जो इमारतें तामीर की थी, यानी मंसूबों की जो इमारतें तामीर की थी, अल्लाह ताला ने उन्हें जड़ बुनियाद से उखाड़ दिया। मंसूबे बनाए थे ना, जैसे इन्होंने बनाया कि हर जगह आदमी बिठा दिए कि कोई हुजूर की बात न सुने, तो इसी तरह पिछले लोगों ने भी ऐसे मंसूबे बनाए थे कि ये हक़ की बात फैले नहीं। लेकिन उन्होंने जो तामीरें कायम की थी अपने मंसूबों की, अल्लाह ताला ने उनको जड़ बुनियाद से उखाड़ फेंका। फ़ख़र्र अलैहिमुस्सक़्फ़ु मिन फ़ौक़िहिम, और नतीजा ये हुआ कि फिर छत भी उनके ऊपर आ गिरी। यानी जो मंसूबे खड़े किए थे, अल्लाह ने पहले तो उनको तौबाला किया और फिर उस मंसूबे की जो छत थी, यानी उसके जो कुछ बुनियाद थी और जो जिसके ऊपर उनको बड़ा भरोसा था, वो सब उनके ऊपर आ गिरी। व अताहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून, और उन पर अज़ाब ऐसी जगह से आ धमका जिसका उन्हें एहसास तक नहीं था। तो दुनिया में तो ये हशर हुआ उनका। सुम्मा यौमल क़ियामति युख़ज़ीहिम, फिर क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इन सबको रुसवा करेगा। वो यक़ूल, और इनसे कहेगा कि अय्न शुरकाई लज़ीना कुन्तुम तुशाक़ून फ़ीहिम, कहाँ हैं वो मेरे शरीक जिनके खातिर तुम मुसलमानों से झगड़ा किया करते थे। कहाँ है वो शरीक जिनको तुमने कहा था कि ये लात है, ये उज़्ज़ा है, ये हुबल है, ये मनात है, कहाँ है वो, लाओ। क़ाल लज़ीना ऊतुल इल्म, जब यह सवाल होगा उनसे, काफिरों से, तो जिनको अल्लाह ताला ने इल्म अता किया है, और जैसे मैं बार बार अर्ज़ कर चुका हूँ, इल्म से मुराद है वही का इल्म, जिनको अल्लाह ताला ने वही का इल्म अता फरमाया है, वो ये मंजर देख कर कि उनसे पूछा जा रहा है लाओ वो शुरका जिनको तुमने अपना माबूद बना रखा था, कहाँ है वो, तो उनको देखकर इल्म वाले ये कहेंगे कि नख़िज़्यल यौम वस्सू अल काफ़िरीन, कि बड़ी रुसवाई और बदहाली मुसल्लत है आज उन काफिरों पर, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, जिनकी रूहें फरिश्तों ने इस हालत में कब्ज़ की जब उन्होंने अपनी जानों पर कुफ्र की वजह से जुल्म कर रखा था। तो उस वक्त अहले इल्म जो है, यानी जिनके पास वही का इल्म है, जो वही पर ईमान लाए हुए हैं, वो ये मंजर देख कर के उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि लाओ तुम्हारे शुरका कहाँ है, इसको देखकर वो कहेंगे बड़ी ज़बरदस्त रुसवाई है आज इन लोगों की कि जिनका जब रूहें इनकी कब्ज़ की गई थी तो उस वक्त में इन्होंने अपने जानों पर जुल्म करके शिर्क इख्तियार किया हुआ था। आज इनके ऊपर बड़ी रुसवाई होगी और बड़ी बहुत बदहाली होगी। फ़अल्क़वुस्सलम मा कुन्ना नअमलु मिन सू, जब ये हालत आ जाएगी कि कहा जाएगा कि दिन को तुम माबूद मानते थे लाओ वो कहाँ है, और ला सकेंगे नहीं, तो अब इनके पास और कोई चारा नहीं रहेगा कि उस वक्त में इताअत का इजहार करें। उस वक्त फ़अल्क़वुस्सलम, तो उस मौके पर वो बड़ी फरमा बरदारी के बोल बोलेंगे, फरमा बरदारी के बोल बोलेंगे। मा कुन्ना नअमलु मिन सू, क्या कहेंगे कि हम तो कोई बुरा काम नहीं किया करते थे, यानी
جس شرک کی وجہ سے ہمیں آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، تو شروع میں وہ جھوٹ ہی بول جائیں گے، جیسے کہ پیچھے سورہ انعام میں گزرا ہے، کیونکہ اب اللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، اس کو جھوٹ بول جائیں گے سر. بلا، باری تعالیٰ فرماتا ہے بلا، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں کرتے تھے؟ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے ان اعمال کو جو تم کیا کرتے تھے. فادخلوا ابواب جہنم، لہذا اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اس طرح داخل ہو جاؤ کہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے. فلبئس مثوى المتکبرین، لہذا بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. وقیل للذین اتقوا، اچھا اب جیسے ان لوگوں نے مختلف راستوں پر اپنے آدمی بٹھائے ہوئے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے برگشتہ کرنے کے لیے، تو ظاہر مسلمان بھی اس تدبیر سے آگاہ تھے، تو انہوں نے بھی اپنی استطاعت کی حد تک یہ رکھا تھا کہ کوئی اجنبی آئے تو اس کو صحیح بات بتا دیں. جس طرح انہوں نے باقاعدہ، ان کا تو بہت بڑا باقاعدہ مکر کا جال تھا، لیکن جو تھوڑے بہت مسلمان تھے انہوں نے اپنا فریضہ سمجھا ہوا تھا کہ بھئی حج کے موقع پر سارے لوگ آئیں گے تو ہم ان کو صحیح بات کی نشاندہی کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک پہنچائیں اور ان کو ایمان لانے کی ترغیب دیں. اب ان کا ذکر ہے کہ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، جن حضرات نے تقوی اختیار کیا تھا، یعنی شرک سے بچے تھے، ایمان لے آئے تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ماذا انزل ربکم، آپ کے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے، یعنی اب وہ مسلمانوں سے بھی بعض اوقات آ کے پوچھتے تھے نا کہ بھئی وہ جو کلام یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں یہ کس قسم کا ہے، کیا نازل کیا ہے. قالوا خیرا، وہ ایک لفظ کہتے تھے کہ بہت اچھی بات ہے، اللہ نے جو نازل کی ہے وہ بہت اچھی بات ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور یا تو یہ انہی کے مقولے کا ایک حصہ یا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مستقل طور پر کہ جن الذین احسنوا، جنہوں نے نیکی کی روش اختیار کی ہے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بہتری ہے. یعنی جو ایمان لائے اور ایمان لا کر ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا اور نیکی کی زندگی اپنائی، تو ان دنیا کے اندر بھی ان کے لیے بھلائی ہے. دنیا میں بھلائی کیا ہے؟ مسلمانوں کے سے گویا ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ اس وقت اگرچہ آپ ان کے زیر دست ہیں، وہ تمہارے اوپر تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا کے اندر بھی آپ کو غلبہ عطا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر آپ کو اچھائیاں دی جائیں گی. تو نیک بندوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی بس اکثر اوقات اچھا برتاؤ کرتے ہیں. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، دنیا میں تو ہے ہی اچھائی، اور آخرت کا جو گھر ہے وہ ہے ہی سراپا بہتری. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کا گھر بہترین ہے. اور متقین کا گھر کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ بسنے کے لیے وہ باغات، یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے سے دریا بہتے ہوں گے. لہم فیہا ما یشاؤون، اور ان کے لیے ان باغات میں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے. دنیا کے اندر یہ کسی بڑے سے بڑے صاحب اقتدار کو بھی یہ نعمت نصیب نہیں ہے کہ جو چاہے اسے مل جائے، لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے لیے یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو چاہو گے مل جائے گا، جو چاہو گے مل جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، نہیں، آپ نے فرمایا دیہاتی جو ہے جنت کے اندر ایک دیہاتی جو کاشتکاری کا پیشہ کرتا تھا، وہاں پر
جب جنت میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کھیتی اگاؤں. اس نے خدا کے بندے تجھے ساری نعمتیں میسر ہو گئیں اور سارے تجھے کیا کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے دیں, پھر بھی تو کہتا ہے کہ کھیتی اگاؤں. کہ بس تیرا دل چاہ رہا ہے. کہا کہ اچھا چل. تو وہ بیج دے دیا اللہ, میں نے وہ ڈال کے وہ دیکھتے جناب وہ ساری فصل تیار ہو کے کھڑی ہو گئی دیکھ کر. تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے, تجھے تیرا پیٹ کوئی چیز بھر نہیں سکتی. تو یہ بھی ہوگا. تو جو چاہیں گے ملے گا. لہم ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین. اسی طرح اللہ تعالیٰ صلہ دیتا ہے ان متقیوں کو الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین. متقین وہ کہ جب ان کو ملائکہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اچھی حالت میں ہوتے ہیں. اچھی حالت میں ہونے کے معنی ایمان کی حالت میں ہوتے ہیں. تو پھر یقولون سلام علیکم, تو وہ روح قبض کرنے والے فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں, سلامتی ہے تمہارے اوپر. ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون, آؤ داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے. تو یہ متقی کہ چونکہ پیچھے فرمایا تھا ان کافروں کا جن کے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں فرشتے اس حالت میں انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہوتا ہے. اب یہاں فرمایا کہ فرشتے آتے ہیں ان مومنین کے پاس جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوا ہوتا ہے. تو طیبین وہ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ بہت اچھی حالت میں. اچھی حالت سے مراد ایمان کی حالت, عمل صالح کی حالت. تو ان کو سلامتی کا پیغام دیا جاتا ہے, ان کو جنت کے اندر داخلے کا اعلان کیا جاتا ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ بما کنتم تعملون, اپنے ان اعمال کی وجہ سے تو تم کیا کرتے تھے. یہاں یہ سمجھ لینا کہ یہاں پیچھے حدیث میں آتا ہے کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا. اور یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ اعمال جو ہیں وہ تو فانی ہیں, چند دنوں کے لیے کیے, اور جنت کی نعمتیں لافانی ہیں. تو اس لیے کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو جنت کے لائق ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا آپ کا بھی عمل؟ کہا نہیں, میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے مجھے نہ ڈھانپ لے. یہ فرمایا. کسی کا عمل نہیں اس قابل نہیں ہے کہ وہ انسان کو جنت میں پہنچا دے. اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں داخل ہو جاؤ تم اچھے عمل کرنے کی وجہ سے. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی اصل جس کی وجہ سے جنت میں داخلہ ہوگا, لیکن رحمت اس پر ہوتی ہے جو عمل کرے. تو بسبب تمہارے ان اعمال کے جو تم یہ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تم کو جنت میں داخل کرتے ہیں. لہذا عمل سے کوئی چھٹکارا بھی نہیں, اور عمل جو ہے وہ صرف تنہا عمل جنت کی ضمانت بھی نہیں. اسی لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً قول ہے کہ اگر جو شخص عمل کے بغیر جنت کی آرزو کر رہا ہے, عمل کیا نہیں اور جنت کی آرزو کر رہا ہے, تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اور جو شخص عمل کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا یہ عمل جنت میں لے جائے گا, وہ بیکار وقت ضائع کر رہا ہے. کیونکہ عمل تنہا نہیں لے جائے گا بلکہ عمل اس وقت لے جائے گا جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. ہاں بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو نیک عمل کرنے والا ہے اس کو میں اپنی رحمت سے سرفراز کروں گا, جنت میں داخل کر دوں گا. لہذا بغیر عمل کے بھی جنت نہیں مل سکتی, اور صرف عمل کی وجہ سے بھی نہیں مل سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ شامل نہ ہو. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق.